اعجاز صاحب، کیا واقعی کوئی ایسا معاہدہ جس کی ہم بازگشت سن رہے ہیں، دونوں ممالک جس پر متفق ہوں بڑے پوائنٹرز پر، کوئی ایک دو پوائنٹرز کی بات نہیں، بڑے پوائنٹرز پر، کیا واقعی اس کے قریب پہنچ چکے ہیں اب؟ جی بہت شکریہ۔ قریب پہنچنے کی خبریں تو ہم کئی بار سن چکے ہیں، لیکن بالکل جو آخری مراحل ہیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ اس میں ہی بات جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ سٹال ہو جاتی ہے یا اس میں تاخیر نظر آتی ہے، اور عموماً اس کی وجہ جو ہے وہ یا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا کوئی بیان، یا ان کے جو قریبی رفقا ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان جو پھر ایران کو دوبارہ مجبور کرتا ہے کہ ایران پھر نئے سرے سے اس پہ رسپونڈ کرے، اور یوں پیرلل میں ایک طرف جو ہے پس پردہ ایک فاسٹ ٹریک پہ ایک ڈیفینیٹ مذاکرات کی لیے بات چیت انڈائریکٹ یا ڈائریکٹلی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف میڈیا میں جو بیان بازی ہے وہ اس کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو اس لیے اگرچہ میں بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ خاص طور پہ پاکستان کی جو کاوشیں ہیں اور جو ریئلائزیشن ہے دونوں فریقوں میں کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس سٹیل میٹ کا، تو یہ ہم اس سے نکل آئیں گے، لیکن اس کے لیے کسی وقت کا تعین کرنا وہ تھوڑا مشکل ہے جی۔ اچھا سجاد بخاری صاحب، اعجاز صاحب کا یہ ماننا ہے کہ مختلف اطلاعات ضرور موجود ہیں، لیکن حتمی چیز ظاہر ہے ابھی وقت ہے سامنے آئے گی، پر جو ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کچھ حملے ہو رہے ہیں امریکہ کی طرف سے بھی، ایران نے بھی اس کے جوابی وار کیے ضرور ہیں، لیکن ایک خاص کیپیسٹی سے بڑھ نہیں رہے ہیں، اچھی چیز ہے۔ تو کیا اس سارے معاملے کے سائے میں ڈیل کوئی ہونے جا رہی ہے، کوئی بات ہونے جا رہی ہے، کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ ارسلان صاحب۔ اے وی ایم صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی ایک اہم بات کی طرف اور بڑی اہم میں سمجھتا ہوں موضوع کی جانب ہماری توجہ مبذول کروائی ہے کہ جب بھی کوئی مذاکراتی عمل شروع ہوتا ہے یا کوئی برف پگھلنے لگتی ہے تو میڈیا میں شوشہ کھڑا ہوتا ہے اور میڈیا اس کو سبوتاژ کر دیتا ہے۔ اچھا، اس میں بات کو تھوڑا سا سمجھنا یہ ہے کہ ایگریمنٹ کیا ہے اور اس کے بعد مسودہ کیا ہے اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت ایک کنفیوژن کا شکار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سچویشن روم میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے نیول بلاکیڈ جو ہے وہ کھول دی ہے، ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دے، جتنے جہاز یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں وہ جہاز یہاں سے نکل جائیں۔ لیکن جب وہ سچویشن روم میں داخل ہوتے ہیں تو آگے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس اسرائیلی لابی کا، جو کہ وال اسٹریٹ جرنل لیں، سی این این لیں، واشنگٹن پوسٹ لیں، کہیں نہ کہیں ان کا انفلوئنس جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں وال اسٹریٹ جرنل نے ایک بڑا حیران کن اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بینیفیشری اسرائیل ہے، انہوں نے کہا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو جو یو اے ای ہے اس نے ایئر سٹرائکس کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا، بڑی اچھی طرح آپ کو یاد ہوگا، جب وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایک پوسٹ کیا تھا اسی رات کو، یعنی ایکس پہ ایک پیغام لکھا تھا کہ اس جنگ کو جو ہے وہ معطل کر دیا جائے، جنگ بندی کے لیے کوشش کی جائے، وہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد ہوا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی آپ نے دیکھا تھا کہ جو ایران کے پیٹرو کیمیکل پلانٹ ہے اور ایلومینیم پلانٹ ہے اس پہ حملہ کر دیا گیا۔ تو وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ یو اے ای نے کیا ہے، کیونکہ جی سی سی کنٹریز میں اس کو واپس لانے کی جہاں تک دو اور کوششیں کی جا رہی تھی، تو وہیں پہ اسپائلرز اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یو اے ای کو آئسولیٹ کیا جائے، اور جو ڈیزائن ہے، اسرائیلی ڈیزائن ہے جی سی سی کنٹریز کو لے کر، تو وہ اس کا ایک بہت بڑا بینیفیشری ہے۔ تو جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی 2 ہفتے کے لیے جو ہے جنگ بندی کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے اس کو فائنل کوئی مسودہ تیار ہوگا، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ یورینیم جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ایران بھی یہی کہتا ہے کہ وہ کوئی، آیت اللہ خامنائی کے جو ترجمان ہیں آج بھی انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا، اسماعیل بقائی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی اس جو ریڈ لائن ہے، جیسے امریکہ کہتے ہیں ہماری ریڈ لائن ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنی ریڈ لائن جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو کنفیوژن یہاں پہ یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جو سپورٹرز ہیں یا ووٹرز ہیں
ان کو ایک فیس سیونگ کے طور پر جو ہے وہ اس طرح کے سٹنٹس کا استعمال کرتا ہے، ٹیکٹکس کا استعمال کرتا ہے. دوسری جانب جو ہے وہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ بھی اس کے ہاتھوں بھی وہ مجبور ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو امریکی اس وقت جو کابینہ ہے اس کے اندر جو جیوز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے. تو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور ایگریمنٹ دے بوتھ آر ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپرز. مثال کے طور پر میمورینڈم میں آپ کسی وقت بھی جو ہے ایک میمورینڈم ہے نا، انڈرسٹینڈنگ یا انڈرسٹینڈنگ کبھی مس انڈرسٹینڈنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، دوبارہ سے اسکلیشن ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویش کا شکار ہے. امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے. جو اس وقت انفلیشن ہے امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر جو انفلیشن ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، جو پرسیپشن ہے، جو عوامی تاثر ہے یا جو عوامی رائے یا رد عمل ہے، اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے، اس کو بھی سیو کرنا ہے، سیکیور کرنا ہے. اور دوسری جانب جو اپنی ملٹری مائٹس اور جو اپنے انٹرسٹ ہیں ان کو بھی گین کرنا ہے یا ان کو حاصل کرنا ہے. تو اس وقت یہ کنفیوژن ہے. تو اس کنفیوژن میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کو بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک مرتبہ ایران اور یو اے ای کو پھر آمنے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ اس کا ایک ناپاک ایجنڈا ہے. گو کہ ہو بھی سکتا ہے، میں نہیں کہتا یہ بات حتمی ہے، لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ جو لکھ دیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے ایران اور مڈل ایسٹ اور جی سی سی ممالک کے درمیان جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. تو اس پر کان نہ دھرے جائیں اور ایکسٹرا آرڈنری کانشیس رہنے کی ضرورت ہے ان تمام ممالک کو. پاکستان میڈیٹر ہے، قطر بڑا اچھا میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے، تو یہ اپنا کردار ادا کرتے رہے. اور اسحاق ڈار صاحب کہ ہم بہت ممنون ہیں، بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے نیو یارک میں اپنی تمام ایکٹیویٹیز چھوڑ کر پومپیو کے پاس وہ پہنچے اور واشنگٹن میں جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک فلسطین 1967 کی سرحدوں والی پوزیشن واپس نہیں آتا تب ہم یہ ابراہیم اکارڈ جو جس کی بات کرتے ہیں نا، ابراہیمی معاہدہ جو ہے، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. یعنی یہ جو ناپاک ریاست ہے نا اسرائیل، یہ اس کی خواہش ہے اور یہ جان بوجھ کر اس مذاکراتی عمل میں ڈیڈ لاک پیدا کرنے کے لیے ابراہیم اکارڈ جو ہے، جو کہ 2020 میں واشنگٹن میں سائن ہوا تھا، شاید بحرین اور اسرائیل کے درمیان اگر میں غلط نہ ہوں، پھر کچھ اور ممالک بھی اندر شامل ہوئے تھے. تو یہ جو ڈیڈ لاک پیدا کرنے کی کوشش ہے، ڈیلیبریٹلی کوشش ہے، اور اسپائلرز کی جانب سے یہ کوشش ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ آگے نہ بڑھے. جب ایک مذاکرات میں اتنی فلیکسیبلٹی ایران نے دکھا دی، اس نہج تک پہنچ گئے تھے کہ اب صرف اس پہ ایک سائن رہنا باقی تھا، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد اکارڈ کی طرف ہم بڑھ رہے تھے. تو اس ڈکلیریشن کو جو ہے کسی نہ کسی طرح پس پشت ڈالنے کے لیے اچھا، اس کے ساتھ سر امپورٹنٹ آپ نے بڑا اچھا کیا، یہ کافی سارے جہتوں پر بات شروع کی.